السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ قربانی کے ایام بہت ہی قریب ہے، اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ موٹی موٹی باتیں جو آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے وہ پیش کر دی جائے۔ قربانی کے ایام میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند عبادات کے متعلق وہ قربانی کے ایام میں خون بہانا ہے۔ یعنی عبادات بہت ساری ہیں، لیکن جو عمل قربانی کا عمل ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ قربانی کے ایام میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ خون بہانا ہے، وہ قربانی کرنا ہے۔ قربانی کا جو جانور ہوتا ہے وہ قیامت کے دن اپنے سینگوں، اپنے کھروں، اپنے بالوں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی میں بہایا جانے والا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی وہ اللہ تعالیٰ کے وہاں مقبول ہو جاتا ہے۔ زمین پر خون نہیں گرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے وہاں وہ قبول ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قربانی کو خوش دلی کے ساتھ میں کیا کریں۔ ہم اپنے اوپر ایک زبردستی اس کو مت سمجھیں، بلکہ ہمارے دل کے اندر ایک خوش دلی ہونی چاہیے، خوشی خوشی ہمیں قربانی کرنی چاہیے، تاکہ اللہ کے وہاں ہماری جو ہے قربانی کی جو عبادت ہے، جو عمل ہے، وہ قبول ہو جائے۔ قربانی کے ایام میں ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے، یہ بہت چلتا ہے کہ قربانی کے ایام میں قربانی ہی کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی صدقہ خیرات کر دے کہ ہم تو صدقہ خیرات کر دیں گے، قربانی نہیں کریں گے، تو یہ صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، بلکہ قربانی کے ایام میں قربانی ہی کرنا ضروری ہے، لازم ہے۔ اس کا خوب خیال رکھنا چاہیے، صدقہ خیرات سے کام نہیں چلتا۔ قربانی کے وجوب کے لیے اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ کن لوگوں کے اوپر قربانی واجب ہے۔ قربانی کے وجوب کے لیے چند شرائط ہیں، ان کو آپ لوگ غور سے سنیے گا۔ نمبر 1، آزاد ہونا، غلام پر قربانی واجب نہیں ہے۔ مسلمان ہونا، غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں ہے۔ عاقل ہونا، پاگل پر قربانی واجب نہیں ہے۔ بالغ ہونا، نابالغ پر، چھوٹے بچے پر قربانی واجب نہیں ہے۔ مقیم ہونا، مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ صاحب نصاب ہونا، جو آدمی صاحب نصاب نہ ہو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پہ اس کے پاس میں 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا ہو، یا اتنی قیمت ہو جو ان دونوں میں سے کسی ایک کے نصاب کو پہنچ رہا ہو، یا ضرورت سے زائد سامان ہو، تو قربانی واجب ہوگی، ورنہ نہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا، بہت قیمتی بات ہے، غور سے سنیے گا، عمل کی نیت سے سنیے گا۔ کچھ لوگ قرضوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی کے پاس میں، کسی کی ملکیت میں جو ہے 10 لاکھ روپے رکھے ہیں، اور 10 لاکھ روپے ہی اس کے اوپر قرضہ ہے، تو یاد رکھنا چاہیے اب اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، بلکہ قرض کا ادا کرنا اب ضروری ہے۔ اور اگر اس کے پاس میں جو ہے 11 لاکھ روپے اس کی ملکیت میں رکھے ہیں اور 10 لاکھ روپے اس کے پاس میں قرض ہے، تو قرض ادا کرنے کے بعد میں چونکہ اس کے پاس میں 1 لاکھ روپے بچتے ہیں جو کہ نصاب کو پہنچتے ہیں، اب اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر قرضہ اتنا ہے کہ قرضہ ادا کرنے کے بعد میں آپ کے پاس میں پیسہ نہیں بچتا ہے جو نصاب کو پہنچتا ہے، اتنا پیسہ نہیں ہے، تو اب آپ کے اوپر قربانی نہیں ہوگی، بلکہ قرض کا ادا کرنا ضروری ہے، چونکہ یہ حقوق العباد میں سے ہے، بندوں کے حقوق میں سے ہیں، اور بندوں کے حقوق کو ادا کرنا ضروری ہے، لازم ہے۔ لیکن اگر پھر بھی جن لوگوں کے اوپر قرض ہوتا ہے، جو مقروض ہوتے ہیں، اس کا مشاہدہ ہے، دیکھا گیا ہے، تو وہ پھر بھی قربانی کرتے ہیں، تو کیا ان کی قربانی ہو جائے گی؟ تو یاد رکھنا، قربانی تو ہو جائے گی، قربانی ہونے میں کوئی دقت پرابلم نہیں آئے گی، لیکن یہ قربانی اب نفلی قربانی ہوگی، جو واجب ہوتی ہے وہ واجب نہیں بلکہ نفلی قربانی ہوگی۔ اور ظاہر سی بات ہے، جو چیز لازم ضروری ہوتی ہے وہ نفلی عبادات سے، نفلی چیزوں کے اوپر مقدم ہوا کرتی ہے۔ جو قرض ہوتا ہے اس کا ادا کرنا واجب، لازم ہے، ضروری ہے، چونکہ یہ حقوق العباد میں سے ہے، اور قربانی کرنا حقوق اللہ میں سے ہے، اور حقوق العباد حقوق اللہ کے اوپر مقدم ہوا کرتے ہیں۔ تو اس لیے اب ضروری بہتر یہی ہے کہ آپ پہلے قرض ادا کریں، قرض ادا کرنے کے بعد اگر آپ کے پاس میں کچھ نہیں بچتا ہے تو آپ کوئی بات نہیں، قربانی نہ کریں، کیونکہ یہ نفلی چیز ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس لیے میں نے آپ لوگوں سے بتا دیا ہے، قربانی کے وجوب کے لیے جو ہے چند شرائط ہے، ہر مسلمان پر قربانی واجب نہیں ہوتی، جن کے اوپر یہ شرائط پائی جائیں گی انہی کے اوپر قربانی واجب ہوگی، جیسا کہ آزاد ہونا، مسلمان ہونا، عقل مند ہونا، اور جو ہے بالغ ہونا، اور اسی طریقے سے مقیم ہونا، صاحب نصاب ہونا، اور ضرورت سے زائد سامان ہونا۔ یہ شرائط جو ہے اگر کسی کے اندر ایک وقت میں پائی جائے گی تو قربانی واجب ہوگی، اگر ایک چیز بھی فوت ہو جائے، ایک چیز بھی چھوٹ جائے تو پھر قربانی نہیں ہوگی۔ اگر قربانی کریں گے تو پھر یہ نفلی قربانی ہوگی، جو وجوب والی قربانی ہوتی ہے، واجب والی وہ نہیں، بلکہ نفلی قربانی واجب ہوگی۔ اب
ان چیزوں کو سمجھنے کے بعد ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو آدمی صاحب نصاب ہو، استطاعت ہو، اس کے اندر مال والا ہو، بآسانی قربانی کر سکتا ہو، کوئی دقت پریشانی نہ آتی ہو، تو ایسے لوگوں کے متعلق اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، میں آپ لوگوں کو سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی قربانی کرنے کی گنجائش رکھتا ہو تو ایسا آدمی ضرور قربانی کرے۔ اگر وہ قربانی نہیں کرے گا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے لوگوں کے متعلق فرما دیا کہ ایسا آدمی ہماری عیدگاہ میں ہرگز نہ آئے۔ تو اب اس حدیث کو سنیے گا، جو آدمی صاحب خیر ہوتے ہیں، صاحب استطاعت ہوتے ہیں، مال والے ہوتے ہیں، کہ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو وعید ہے، جو حدیث آئی ہے، یہ ایسے لوگوں کے لیے کافی جو قربانی نہیں کرتے، مال دولت سونا چاندی زیورات ہونے کے باوجود بھی نظر انداز کر دیتے ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو عیدگاہ میں نہیں جانا چاہیے۔ اس لیے تمام تر مسلمانوں سے جن کے اندر قربانی کی شرائط پائی جاتی ہے، بہت ہی خوش دلی کے ساتھ میں قربانی کیا کریں، اللہ کا تقرب حاصل کیا کریں، کیونکہ قربانی کے ایام میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ خون بہانا ہے، قربانی کرنا ہے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی، میں نے شروع میں بتا دیا ہے، قربانی کی جگہ قربانی کے بجائے جو ہے صدقہ خیرات کر دے تو یہ کافی نہیں ہوتا، بلکہ قربانی کرنا ہی واجب اور ضروری ہے۔ اور اسی میں جو ہے آپ لوگوں کی، تمام تر مسلمانوں کی اس میں خیر ہے، اللہ کی طرف سے جو ہے آپ کے لیے رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ کی برکت نازل ہوتی ہے، اللہ خوش ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے تو آپ کو ہر چیز دیتا ہے۔ اگر آپ لوگ اللہ کو ناراض کریں گے صاحب استطاعت ہونے کے باوجود بھی، تو آپ کے اوپر اللہ کی ناراضگی آ سکتی ہے، اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، اللہ آپ سے ناراض ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ لوگ خوش دلی سے قربانی کیا کریں۔